قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اجمال کے ساتھ عمومی طور پر ہمیں تمام رشتوں، نعتوں، تعلقات کو نبھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ تمہاری ماں کو بھی اللہ نے انہی سے پیدا کیا ہے۔ چونکہ تم ایک باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو، اس لیے تم آپس میں سب بھائی ہو، اور اس سے جتنے بھی رشتے اور ناطے قائم ہوتے ہیں ان سب کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بھی لفظ استعمال کیا، رب کا لفظ استعمال کیا، خالق ہونے کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رحم کا تذکرہ کیا، اور اپنے نام کو بطور خاص استعمال فرمایا کہ اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے کو ڈرنے کی تلقین کرتے ہو، حقوق کی پاسداری کرنے کی تلقین کرتے ہو۔ اسی اللہ نے یہ سارے ناطے قائم کیے ہیں، ان کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ بلکہ ہمیں صرف اتنا نہیں حکم دیا گیا کہ رشتوں نعتوں کا پاس رکھا کرو، بلکہ اپنے رشتے نعتوں والوں کے ساتھ آگے جن کے تعلقات ہیں، محبت کے تعلقات ہوں، دوستی کے تعلقات ہوں، ان کو نبھانے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ والدین ہیں، ان کی قدر کا حکم دیا گیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی زندگی میں بھی اور ان کی حیات کے بعد بھی ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا پاس رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور والدین کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں بھی ایسے ہی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ جب بھی کوئی چیز تقسیم کیا کرتے تھے تو تقسیم کے وقت کچھ گھروں میں بطور خاص یہ کہہ کر چیز بھیجا کرتے تھے کہ یہ فلاں کے ہاں دے آؤ، کہ وہ حضرت ختیجہ کی سہیلی تھی، ان کا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین، تعلق رکھنے والے لوگوں کا آپ آخر تک پاس رکھتے رہے ہیں۔ بلکہ والدین کے حق میں اگر کمی رہ گئی ہو تو ان کے تعلقات کو نبھانے سے اللہ تعالیٰ اس کمی کا تدارک بھی فرما دیتے ہیں، یہاں تک ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ اجمال کے ساتھ چونکہ سارے ہی رشتوں کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے مزید نہ بھی وضاحت کی جاتی تو اللہ کا حکم تھا، سر آنکھوں پر ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ مالک اور خالق ہونے کے ساتھ ساتھ کریم اور رحیم بھی ہے، اس لیے وہ آگے کچھ رشتوں کو علیحدہ طور پر تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ دوسری آیت میں ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ تم یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ردی مال کو عمدہ مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جایا کرو۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو یتیموں کا تذکرہ کرتے ہوئے تین باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں، ان تینوں کی تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ وضاحت ذکر کی جاتی ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے یتامہ، جو یتیم کی جمع ہے، اور یتیم کا لغوی معنی اکیلا، منفرد ہونا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سیپ کے اندر ایک ہی موتی ہو تو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے، یعنی اکیلا موتی۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کرتے ہوئے بھی اکثر و بیشتر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کل کائنات میں وہ تنہا موتی ہیں کہ جن کی کوئی اور مثال نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یتیم کا معنی لغوی اعتبار سے منفرد ہونا، اکیلے ہونا، ایک ہونا ہوتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں یتیم ایسے بچے کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اور انسانوں کے علاوہ باقی جتنے جاندار ہیں ان میں اس بچے کو کہتے ہیں جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو۔ عام جانور، بھینس، گائے، بکری وغیرہ، ان میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، جبکہ انسانوں میں اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ اور پھر مشکوٰۃ شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بلوغ کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے، یعنی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یتیمی کا تعلق صرف نابالغ ہونے کی عمر تک ہوتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، وہ اپنے معاملات کا خود مختار ہو جاتا ہے، اپنے قدموں پر آ جاتا ہے، اب یتیمی کے احکام اور یتیمی کا معاملہ منقطع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے حکم کا تعلق اسی وقت کے ساتھ ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال ان کے بالغ ہونے کے وقت دے دیا کرو، اور جب دیا کرو تو پھر پورا مال ان کو دیا کرو، اس کے اندر ذرہ بر کمی کرنا، کوتاہی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کمی کوتاہی کسی اعتبار سے بھی ہو نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم یتیموں کی حفاظت کریں، ان کے مال کی بھی حفاظت کریں، اور ان کے بالغ ہونے پر جب وہ نفع نقصان کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو پھر پورا مال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اس وقت ٹال مٹول سے کام لینا اچھی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ عمدہ مال لے کر اس کی جگہ پر ردی مال رکھ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ تو مال میں سے ویسے ہی خیانت کر لیتے ہیں۔ خیانت ہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قیمت کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اچھی چیز کو خود رکھ لینا اور ہلکی چیز ان کو دے دینا۔ نگ اگرچہ پورے رہیں، گنتی اگرچہ پوری رہے، مقدار تو پوری رہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے فرق ڈالنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور عام طور پر اس وقت اس حکم میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، خاص طور پر زمینوں کی تقسیم کار، دکانوں کی تقسیم کار، پلاٹوں کی تقسیم کار، اس میں بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اگر سربراہی عام طور پر یا چچا کے پاس ہوتی ہے یا بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، چچا کا لفظ بڑے چھوٹے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان میں بڑے کو تایا کہتے ہیں، اور جو والد سے چھوٹا ہو اس کو چچا کہتے ہیں۔ بہرحال تایا ہو یا چچا ہو اور یا بڑا بھائی ہو، عام طور پر انہی کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جس وقت تقسیم کا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو عمدہ دکان ہو، زیادہ مالیت کی ہو، جس کا محل وقوع اچھا ہو وہ خود رکھ لے، اور ہلکے محل وقوع والی اس کو دے دے، خیانت کی بات ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا اور اپنے بھائی کی اولاد کا مال اس انداز سے تقسیم کرے کہ پھر انتخاب کا اختیار ان کو دے دے، خود ڈھیریاں بنا لے اور انتخاب کا اختیار ان کو دے دے کہ ان میں سے جون سی تم مناسب سمجھتے ہو وہ تم لے لو۔ تو جب اختیار ان کو دیں گے تو ایسے وقت میں پھر تقسیم کار میں بھی احتیاط کریں گے کہ اس میں پھر اس طرح کی ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی کہ اگر اچھا سارا وہ لے گئے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، تو پھر وہ برابری کی کوشش بھی کرے گا۔ تو بہرحال ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح زرعی زمین ہے، اس کی تقسیم کار میں بہت بڑا مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے، اور پہلے زمانوں میں اموال، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو اس میں سے اچھی خود چھانٹ لینی اور ہلکی ان کو دے دینی، یہ سلسلہ بھی چلتا ہے۔ تو لیکن آج کل زیادہ تر اس کا تعلق زمینوں، دکانوں اور پلاٹوں کے ساتھ ہے۔
اور اس کے اندر یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کے پاس اپنے اموال بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے اپنے اموال موجود ہیں تو تبادلہ کریں گے، اپنا مال موجود ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے، وہ طیب بھی ہے، اور پھر وہ اس اپنا پاکیزہ طیب حلال مال چھوڑ کر دوسرے یتیم بچے کا مال لیتے ہیں، تو گویا کہ ناپاک کا انتخاب کر رہے ہیں پاک کو چھوڑ کر۔ تو یہ بھی بہت بڑی گری ہوئی بات ہے اور خیانت کی چیز ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ ردی مال کو پاکیزہ کے بدلے میں تبدیل، عمدہ کے بدلہ میں تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جایا کرو۔ عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ ان کے مال کو الگ رکھیں اور ان کی ہنڈیاں علیحدہ پکے، ان کا کھانا علیحدہ پکے۔ یہ بھی ایک دشوار گزار مسئلہ تھا، کیونکہ دو جگہ دو کچن بنانا اور نمک مرچ مسالے ہلدی پتی تک کو علیحدہ علیحدہ رکھنا خواتین کے لیے اس کا انتظام بڑا مشکل تھا۔ تو اب ان کے اموال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت تو پڑتی ہے تاکہ اکٹھی ہنڈی پک جائے، اکٹھا کھانا پک جائے اور ضرورت کے بقدر سبھی استعمال کر لیں۔ اس میں احتیاط کا پہلو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بے احتیاطی نہیں برتنی چاہیے کہ انہی کا مال زیادہ ڈالتے رہے اور خود بھی کھاتے رہے اور ان میں سے وہ بھی کھاتے رہے۔ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ ہے، فرض کریں 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، تو جتنا اس کا خرچ بنتا ہے بس اتنا ہی ڈالا جائے، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس موضوع پر تفصیل سے بات پیچھے ایک درس میں گزر چکی ہے، اس لیے یہاں پر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم ایسا کرتے ہیں اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس پر جو وعیدیں ہیں ان کا تذکرہ آگے آنے والی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ دوسروں کے مال کے اندر احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بے احتیاطیوں سے محفوظ فرمائیں۔